تو دس نا دین، پھر میں تو نہیں ہو پڑھیا، تو مینوں آ کے سمجھا کہ میں تیرے کو دین سمجھا، تو مینوں دس کیڑا دین بیان کریے۔ قرآن دا میں حافظ ہاں، ترجمہ بھی آندا، تفسیراں بھی پڑھیاں، حدیثاں بھی آندیاں، تے تو مینوں آ کے سمجھا، تینوں کل واللہ پڑھنی نہیں آندی، تو مینوں دین دسنا، بیٹھ کے تبصرے کرنے حضور دی عزت دے بارے۔ باز آ جاؤ انہاں ساری حرکتوں، چاہندے ہو تہاڈیاں نسلاں بچ جان، تسی بچ جاؤ، قبر حشر وچ حضور دے سامنے شرمندہ نہ ہوو، تے حضور دی گل آ جائے تو بس بھائی اگلی گل ہن نہیں کرنی، حضور دی گل آ گئی گل مک گئی کائنات دی، بس ایدے تے تبصرہ کرن دی اجازت نہیں۔ تساں کیڑی بیزاری دا اعلان کر رہے ہو، تساں کی کر رہے ہو بیٹھ کے؟ بس کرو، بڑی ہو گئی، حضور دے دین دا کم کرو۔ میں ہمیشہ اس گل تو اساں کی کیتا کچھ بھی نہیں، حضور فرماندے ہیں ساری دنیا وچوں آدم علیہ السلام تو لے کے تے عیسیٰ علیہ السلام تک حضور نے فرمایا کسے نبی نو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مینوں ستایا۔ حضور فرماندے ہیں مینوں اتنے دکھ دیتے گئے، کسی نو اتنے دکھ نہیں دیتے گئے۔ جی حضور نے قیامت نو فرمایا ہاں جی تو تساں میرے دین دی خاطر کتنے دکھ جھلے، وہ کہو جی میں تو جناب رشوتیں ہی کھاندا رہا، اور میں تو جی سود دا پیسہ جمع کرایا سی بینک جو، میں تو مہینے بعد جا کے میں تو 2 نمبر مال ویچتا رہا۔ حضور نے فرمایا میں پوچھ رہا میرے دین دا کی کام کیتا ہی؟ انہوں نے کہا جی میں پتراں دے ویاہ کردا رہا، میں انہاں دیاں کوٹھیاں بنادا رہا، میں زمیناں بنادا رہا۔ حضور فرمایا کہ میں پوچھ رہا تو کیا کیتا ہے؟ وہ کہے گا جی میں تو پوترے دی ویاہ کر کے آیا۔ پھر حضور دے سامنے اے جواب دینے تسی؟ جی حضور نے فرمایا لوگاں مینوں ایتھے پتھر مارے، تو دس میرے دین دی خاطر کیا کیتا ہی؟ کی کہے گا جی میں پارٹیاں نو ووٹ دیندا رہا، میری پارٹی فلانی سی تے میری۔ حضور فرمایا کہ میں تیرے کو پارٹیاں دا نہیں پوچھ رہا، میں تیرے کو پوچھ رہا میرے چاچے دے ٹکڑے ہو گئے، جگر کلیجے کٹے گئے، میرے نواسی دی گردن کٹ کے لوگاں نیزے ہوتے چاڑی، تو کی کیتا ہے میرے دین؟ سوال تو اتنے ہونے نو تھے، اے تے سوال نہیں ہونے جے تسی سمجھی کھڑے ہو کہ جناب میں اے جواب دیاں، تواڈے میرے کو کوئی جواب نہیں، جواب ایک ہی ہے، انہیں جانا بس اے جواب پکاؤ جو کر سکتے ہو۔ اتنی حضور دکھ جلن تے حضور دی صاحبزادی بیمار ہون حضرت رقیہ تے حضور بدر چلے جان، اور میرے آقا نو پتہ ہوئے کہ میں اپنی صاحبزادی دا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکنا اور میں قبر بھی نہیں اتار سکنا، اجے حضور بدر موجود سن تے آپ دی صاحبزادی دا انتقال ہو۔ حضرت زید بن حارثہ کہندے میں جدوں بدر دی خوشخبری لے کے آیا تے میں ویکھیا جنت البقیع بندے کھڑے تے کہندے میرا دل دھڑکن لگ پیا، ہووے نہ ہووے تے حضور دی صاحبزادی حضرت رقیہ دے کہندے میں جدوں قریب آیا تے مینوں دسیا نے کہ جی حضور دی صاحبزادی نو قبر وچ اتار رہے ہیں۔ کہ حضور نے پوچھ لیا یہ گل کہ میں تے اپنی بیمار صاحبزادی نو چھوڑ کے تے بدر دین دی خاطر چلا گیا، تو میرے دین دا کی کیتا ہے؟ تے تسی کی کہو گے سی تبصرے کردے سی بیٹھ کے دکاناں تے، نال دکانداریاں کردے سی، نال اسلام دے خلاف گلاں کردے سی۔ کلمہ پڑھ کے مینوں نہیں سمجھ آندی کہ ایک بندہ کوئی اسلام دے خلاف گل کرے۔ کلمہ پڑھن تو بعد تے حضور نے فرمایا مومن کی مثال کس اونٹ کی طرح ہے جی، جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ نکیل ایتھے ہوندی، حضور فرماندے ہیں مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اٹھ بے زبان ہوندا، کلمہ پڑھن تو بعد بندہ بے زبان ہو جاندا۔ ہاں حضور نے زبان بے زبان نال مثال دیتی۔ اے جناب کلمہ پڑھن تو بعد بہ کے چند بندے بہ جان گے، او جی یہ لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں مولانا؟ یہی کرنا چاہتے ہیں جس دین کی خاطر میرے آقا و مولا نے طائف کا منظر تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا، وہ تو میری زبان جلتی ہے کہ وہ کس انداز سے حضور کو پتھر مار رہے تھے، وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ وہ نشانے کیسے مار رہے، نشانہ باندھ کر حضور کو پتھر مار رہے، حضور کے اوپر اوجریاں پھینکی گئیں اور حضور کی صاحبزادی کو اونٹ سے گرایا گیا۔ یہ ساری باتیں حضور نے دین کے لیے، اور آج تو آپ میں اور آپ دین کا کیا کر رہے ہیں؟ ہر بندہ اپنے گریبان جھانک کے ساڑھے خلاف گل نہ کرے۔ کیوں جی؟ ذرہ عشق نبی آز حق جے کول نہیں نا عشق نبی تے ساڑھے گاٹے نہ لگے، ساڑھے بارے بک بک کرن دے بجائے پہلے رب کو منگے یا اللہ کوئی مینوں بھی تھوڑا جہا دے دے، مینوں لبیک دی گل سمجھ آ جائے۔ ساڑھے گاٹے مت لگے کوئی، ساڑھے بارے بہ کے تبصرے کرنے ہو۔ ایک تے قیامت ولا یحملن اسقالہم واسقالہم ما اسقالہم، قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے اپنا بوجھ چاہے ہون گے تے لوگاں دا بوجھ بھی چاہے ہون گے، کہ تسی بہ کے جنہاں لوگاں نو گمراہ کر دیو کہ نہیں جی نہیں ناموس رسالت دا مسئلہ ایویں مولویاں چکیا این جی چکیا جی ایویں اپنے بوجھ چاہ لو نا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اے نہ ہوئے لوگاں نو گمراہ کر کے لوگاں دے بوجھ بھی قیامت نو تانوں چاہنے پے۔ حضور دی بات آ گئی، بات ہو گئی ختم۔ ہمارے آقا و مولا نے تو یہاں تک فرمایا میرا امتی دھاگا توڑن لگے تے این انگلیاں نہ دھاگا نہ توڑے مت انگلیاں کٹ جان۔ اے پیو بھی نہیں دسدا اپنے پتر نو گل، اے میرے آقا نے فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا میرا امتی چھت تے نہ سمے جس چھت دی چار دیواری نہ ہوے، اے نہ ہوے راتی اٹھے تے تھلے ڈھے پوے۔ اے گل تے پتر پیو بھی نہیں دسدا۔ حضرت سلمان فارسی نو ایک یہودی کہن لگا ہوئے تواڈے نبی نے تانوں پیشاب کرن دا بھی طریقہ دسیا؟ فرمایا ہاں دسیا۔
آج تک کوئی مسلمان ہوتا تو معذرت خواہانہ دین پیش کرتا، نہیں سرکار جا رہے تھے تو بس اچانک حضور نے فرما دیا تھا. آج معذرت خواہانہ دین اسی کفر دے سامنے سر جھکا کے معذرت خواہانہ دین پیش کرنے. نہیں جی نہیں، اسلام یہ نہیں کرتا. نہیں جی نہیں، اسلام یہ نہیں کرتا. نہیں جی اسلام بڑے امن کا درس دیتا ہے. نہیں جی نہیں، امن کا درس دیتا ہے. اے علماء بیٹھے، سبل الہدا والرشاد امام نے لکھا فتح مکہ والے دن میرے آقا 10,000 صحابہ نہ جب تشریف لے آ رہے ہیں تے رستے چ کتی سوئی ہوئی سی، کتی انہیں بچے دیتے ہوئے سن. میرے آقا جب قریب آئے تے حضور نے ایک صحابی نے فرمایا تسی ایتھے کھڑے رہو، اے نو 10,000 میرے غلاماں تو گزرنا ہے تے کسی کتی دا بچہ نہ کسی دے پیر تھلے آ جائے، ایتھے کھڑے رہو تسی. ایک جڑی اگلی میں جڑی گل کرن لگا ہوئے کتی بھی بچ گئی تے کتی دے بچے بھی بچ گئے، لیکن ایک بندہ کعبے دے غلاف نہ انسان لپٹے ہوئے سی تے حضور نے کیوں مروا دیتا؟ سانو دا جواب چاہیے نا. کون سے امن کی بات کرتے ہو؟ کتی بھی بچ گئی تے کتی دے بچے بھی بچ گئے. لیکن ابن خطل علماء بیٹھے نا، بخاری شریف وچ موجود ہے، وہ کعبے دے غلاف نہ تھلو چڑھدیاں درمیان جا کے لٹک گیا. صحابہ نے عرض کی تھی وہو متعلق باستار الکعبہ، یا رسول اللہ ایک طرف کعبے دی دیوار دوسری طرف کعبے دا غلاف، ہن فرماؤ کی کرنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اقتلو، فرمایا اتھی انہوں قتل کر دو. بتاؤ، کتی بھی بچ گئی بچے بھی بچ گئے، انسان کیوں قتل ہو گیا؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا گستاخ رسول ہو، اور پھر وہ تو کعبے کا غلاف بھی اسے نہ بچا سکا، کعبے کی دیوار بھی اسے نہ بچا سکی، لیکن جانور بچ گئے. رسول اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے اپنے غلام کو کھڑا کر دیا. ہاں جی، اسلام کی ترجمانی نہ بندہ کر سکے نا تو اس بندے کو حق بوز دل بندے کا کیا کام ہے؟ بہت سارے لوگ آج کہتے ہیں جی وہ ہم گستاخ رسول سے بیزار ہیں. بیزار ہونے کا اسلام نے کبھی بھی اعلان نہیں کیا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. میں ایک واقعہ بیان کرنے لگا، میں بہت سارے موضوع چھیڑ دیتے میں ایویں گل مکا دینی، تسی یہ نہیں سمجھنا میں مولانا ساری رات لگے رہنا. ہاں میں بالکل انج نکل جانا ہے تواڈے کول. میں صرف وعدہ کیتا تے میں آ گیا. کیوں جی؟ ہاں کام صرف حضور دے ایسے واسطے پھرنے پہ دین دی. مولوی خادم کمینہ ہے نا، اگر کوئی دل ہے اس کو حق ہی نہیں ہے وہ دین کی ترجمانی کرے. ہاں جی، دین دی ترجمانی کرے، جڑا بندہ کرے. میں بزدل ہوں تو میں اپنی بزدلی اسلام پر کیوں ڈالنا چاہتا ہوں؟ جنگ یرموک خالد بن ولید کھڑے، سارے جرنیل صحابہ کھڑے، 11 صفحہ انہاں دیاں تے ماہان انہاں دا جرنیل سی، وہ اگے آ گیا. وہ کہنے لگا ہوئے میں تواڈے چہرے ویکھن، یہ تواڈے چہرے بڑے بھکھے ننگے، تلواراں میں تواڈیاں ویکھیاں دندانے پے ہوئے تے تسی بھکھے ننگے ہو تے میں تواڈے وچوں ہر فوجی نوں 10-10 روپے دیاں گا تے نال کپڑے بھی دیاں گا تے نال روٹی بھی دیاں گا. تسی واپس چلے جاؤ مدینہ منورہ، ایندا سال پھر تانوں ٹکر پانی مل جائے گا، چلے جاؤ. اے گل کیتی ماہان نے جڑا انہاں دا سپہ سالار سی. تے حضرت خالد بن ولید اگے ودے. آپ نے فرمایا جڑی تو گل کیتی انج نہیں، سانو مدینے تو اے شے نہیں لے آئی. انا قوم نشرب الدماء، فرمایا ہم ایسی قوم ہیں جو خون پیتے ہیں. اے جواب ہے. آج تک کوئی مسلمان ہوتا تو کہتا ہے نہیں بس ٹھیک ہے ہم بھی نیکی ہے. فرمایا ہم خون پینے والی قوم ہیں. انہو بلغنا، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ انہو لا دما اطیب من دم الروم فجینا لذالک، ہمیں مدینہ پاک میں یہ خبر پہنچی ہے کہ رومیوں کے خون سے بڑھ کر لذیذ خون کوئی نہیں، ہم خون پینے آئے ہیں، تیار ہو؟ یہ جواب ہے اسلام کا. پوری دنیا کافر ننگا ہو کے ناموس رسالت پر بات کرے، وہ حضور کے خاکے بنائیں، اور ہم یہاں بیزاری کا اعلان کریں کہ ہم بیزار ہیں. لکھاں سلام ہون انہاں نوجواناں تے جنہاں امریکہ کل شہید ہوئے، پرسوں شہید ہوئے. انہاں کم از کم جھڑے والا کم تو کیتا. ایتھے بہ کے مولوی خادم بیزار ہویا تو امریکیاں نو کی ہویا؟ ممتاز قادری بھی کہہ دینا اپنے گھر بیٹھ کے میں بھی بیزار ہوں سلمان تاثیر سے. غازی المدین بھی کہنا میں بھی بیزار ہوں. تو ناموس رسالت تے پیرا کنے دینا سی؟ بیزاری کا اسلام کا نعرہ ہی نہیں ہے. بیزاری کا من شتم الانبیاء قتل لا. اے قاضی ایاز نے اجماع امت تے نقل کیتا ہے. قاضی ایاز نے فرمایا جو رسول اللہ کے خلاف بات کرے اس کی سزا قتل ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ہے اس کی. آج لوگوں کے دل پتہ نہیں کس کو دے چکے ہیں، کلمہ کن کا پڑھ رہے ہیں، دل کسی اور کو لوگ دے چکے ہیں. یہ ہے جناب میدان غزوہ بنی مستلق. طالب علم کو اتنے بیٹھے ہیں جی، ہوں کسی ہوئے بھی سی تو کسی نہیں بولنا. میں وہ کو صرف صغیر سننی سی مستلق دی.
تو میں پوچھنا سی بھائی افتعال تا نال کیوں بدلی، یہ کہڑا قانون ہے؟ میں غزوہ بنی مستلق میں پوچھنا سی اس طالب علم کو. ہاں جی، لیکن طالب علم سارے نو آندا ہے، لیکن میرے سامنے کسی نے بولنا تھوڑا ہے. انہیں کہنا ہے بھائی یہ تو جھلا ہے، اس نے تو دماغ خراب ہے، یہ دسو تقریر کرنا ہے تو لوگوں کو گردان سنن لگ پیا. غزوہ بنی مستلق منفعل جی برف اسفائل. غزوہ بنی مستلق کے عبداللہ ابن ابی انہیں اتنے گل کر دیتی. انہیں کہا اسی عزت والے جا کے ذلیلہ نو مدینے کو کٹ دیا. اے انہیں گل کر دیتی. زید بن ارقم نے اتنے جواب دیتا. بہرحال لمبا واقعہ ہوتے علامہ اتنے جڑے قریب خطیب ہیں انہوں دا نام کی شیر تسی ہو جی. اچھا وقار مدنی صاحب بھی تانوں یہ پورا یہ دو تین جمعے پڑھا یہ تانوں دسن گے. ہاں جی سبحان اللہ. جی ہاں سبحان اللہ. اے جناب دسن گے. میں تو صرف تھوڑا تھوڑا تانوں نا خوشبو جس طرح بہت سارے پھول ہون دیکھ خوشبو سنگائی جا رہے ہیں بھی لو جی اے بھی خوشبو ہے، اے بھی خوشبو ہے، اے بھی خوشبو ہے. ہاں جی یہ صرف خوشبو. آسان لوگ انگریزوں کی باتیں کرتے ہیں. کہنے جی انگریز جنے چند تے گیا. میں کہا جی چند تے گیا تو کہنا میں مٹی لے کے آیا. لو جی چند نور ہے تے مٹی انہوں کتوں لگی. اے انگریزاں دا حال ہے. تے وہ چند تے گیا تو کہنا میں اتنے بھی اذان دی آواز آئی. چند اتنے بھی اذان دی آواز آ رہی سی. میں کہا پاکستانیوں دسو یہ کہندے مسیتی اتنے اذان نہیں آنی آواز چند سے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی تسی پریشان نہیں ہونا، میں اپنی ذمہ داری تے گل کر رہا ہوں. میں اگے بھی تھانے ہوا ہاں 13 ربیع الاول شریف نو پھر تیار بیٹھا. میں اپنی مسجد کے سپیکر نہیں لان دیتے. بالکل بالکل. میں کہا مینو گولی مار دو پھر گل میری لاش تھانے لے جاؤ پھر جا کے دفنا دینا. میں کہ ساڑھے ہوندے اللہ دے گھر دے سپیکر اتر جا. قیامت والے دن مسجدیں کی کمن گیا. یا اللہ اتنے بوجھ دل سن ٹکر ساری زندگی میں تیرے نا دے گھر دا کھا دینے. جدوں یہ اقبال کہندا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. قیامت والے دن مسجدیں کہن گیا یا اللہ اے ویکھو انہاں ساڈے تو اپنے گھر دی ٹوٹی کوئی نہیں لان دیندا. مسجد اللہ دا گھر کوئی لاوارث ہے. یہ پاکستان مسجد میں کے اوپر جی دہشت گردی ہوتی ہے. میں کہتا دہشت گردی جڑی ہوتی تانوں پتہ ہے اے دہشت گردی والے چہرے بیٹھے ذلیلو دہشت گرد تے ہوے جنے تانوں فوج دے خلاف بھی بولیا نپو نہ انہوں گٹر دیو الطاف حسین نو کیوں نہ نہیں دیتا. وہ دے تسی بول دے کوئی نہیں جڑا اسی الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ دے اس سے ملک میں دہشت گردی ہو جائے گی. حضور کا درود پڑھنے سے ملک میں ہنگامے ہو جائیں گے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جمعے تو بعد یہ پڑھی تو محلے جگ لگ جائے گی. جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں جو مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو کہتی ہیں واہ جی حضور کی یہ بھی شان ہے، یہ بھی شان ہے، یہ بھی شان ہے. ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. تسی لا وارث سمجھ لیا دین دا بھائی امام ربانی دے وارث کوئی نہیں رہے تھے. میں نے حضرت جی ڈی ایس پی کہنے لگا آپ ایسی تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ اور میں آکھا پڑھیا جائے تو کرنی ہے نہیں. میں نے کہا تو ایسی تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ میں آکھا چلے آپ پڑھیا جائے تو تقریریں نہیں کرنی. میں پڑھیا تو بیان تک کرنے. ہاں جی میں بالکل ہاں جی میں اتھے بھی کوئی نہیں میں اتھے بھی انہوں نے تبلیغ کی تھی. میں کہا بندے نے پتر پڑھو تھوڑیاں ماما تو انہوں حلالی دودھ پوایا تو ایک کام چھڑ دیو. ہاں اور ڈاکو چور نپو مولوی نوں نپن دا کی مطلب ہے؟ مولوی جڑا غلط ہے وہ شک نپو میں بھی ادھر حاضر ہاں. جڑا مولوی دہشت گردی پھیلاندا میں بھی نال حاضر ہاں. جڑا سپیکر دا غلط استعمال کردا لیکن اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ غلط استعمال ہے. حی علی الصلاۃ یہ غلط استعمال ہے. جب اذان ہونا شروع ہوتی ہے تو گھروں میں ٹی وی چل رہا ہو، بچے کھیل رہے ہو، مہمان بیٹھے ہو، کھانا کسی خاتون کا دوپٹہ سر سے سرک جائے تو اذان شروع ہوتی ہے تو بڑے بوڑھے کہتے چپ کر جاؤ اذان ہو رہی، چپ کر جاؤ اذان ہو رہی، چپ کر جاؤ. تو کیا یہ چیز بھی آپ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں؟ یہ تہذیب بھی ہم سے آپ سے چھیننا چاہتے ہیں؟ ہمارے یہ بچے کل چھوٹے جوان ہوں گے ان کو کیا پتا ہوگا کہ اذان کے آداب کیا ہے؟ یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اذان پر پابندی ہو، درود و سلام پر پابندی ہو. یہ پاکستان بنایا ہی درود و سلام والوں نے ہے. یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہ دے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا. ہاں جی ہم ان کے وارث بیٹھے ایسی کوئی لاوارث ہیں. ہاں جی
اسی انہاں جڑے ساڈے نال پابندیاں لاندے نا، اسی انہاں وڈے پاکستانی ہاں، یہ تو ادھروں ہجرت کر کے آئے، ساڈے پیو دادے دیاں 7 قبراں تے موجود ہیں، کیوں جی؟ ہاں میں اپنے پنڈ وکھا سکتا ہاں، نواز شریف دا دادا کو ہجرت کر کے آیا تے میرے 7 دادے دیاں قبراں اتنے موجود، میں ادھر نال وڈا پاکستانی ہاں جی۔ سانو کوئی پریشانی؟ ہم سے پوچھتے ہیں جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں کہا جی میں انڈیا سے آیا، میرے کو ایجنسی ہے جی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا آپ کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں ہم ادھر ہی رہتے ہیں، میں کہا میں نے بھی ادھر رہتا، اٹھ میں کہتے گل کرنے والی جڑے پکڑن والے انہاں نوں تسی کر کچھ نہ سکے، اسی کوئی لاوارث ہاں، ساڈے پیو دادے تے ساڈے وڈے وڈیرے ساڈے وارث، اسی انہاں دے وارث بیٹھے ہیں، آپ کہاں کیا کرتے ہیں جی؟ میں کیا کر سکتا ہوں جی؟ بتایا آپ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ہیروئن بیچتا ہوں، پاؤڈر بیچتا ہوں، کیا کرتے ہیں جی؟ میں نے کہا جی قرآن و سنت پڑھاتے ہیں، ضربہ ضربہ، میں کہا تو بھی بیٹھ جاتا نہیں پڑھاوا، ضربہ ضربہ ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما، تم تو پڑھے تھے بیٹھے کو باتیں کرنے والی بھائی آپ دیکھو گل ہے بھائی کرنے والی، پاکستان کے اندر رسول اللہ کا پاکستان حضور کے نام پر بنا ہے، اس میں مولوی جو غلط کرتا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو پکڑے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پر پابندی قبول نہیں، بس جی۔ میں علماء اتنی دلیری نہ کرن، مطلب کل جیل گئے ہو میں اتلے سپیکر اردو دی تقریر ہون بھی کرنا، ہون بھی کرنا، اتلے سپیکر پورے لائے ہوئے تقریر بھی ادھے وچ ہی کرنا، ہاں جی تسی نہیں کرنا، مطلب گل نہ پہ ہو تو اور مصیبت بڑھائی ہو، تسی نہیں کرنا، انہاں پابندی جلائی، میں اس پابندی نو قبول نہیں کیتا، میں کہا میری تقریر نوٹ کرو، جے غلط بات ہوئے تو زبان کٹ دیو، جے حضور دی شان بیان ہونی تو پھر اتلے سپیکر چھوڑی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں، جب دو میں جہان حضور واسطے بنے تو سپیکر تو اڑے پیو واسطے بنے، سپیکر بھی حضور واسطے بنے، کیوں جی؟ سپیکر بھی حضور کے لیے بنے، دونوں جہاں، دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، سارا کچھ تو حضور کے لیے، حضور کی بات ہونی ہے۔ اور میرے آقا مولا کے غلام جو ہے ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، میں نے جدوں نپ کے لے گیا نا 3 بجے تو 2:30 بجے میں نے گھسیٹ کے لے گیا تھانے، CIA تھانے، بڑا مجرم سی دیکھ رہے ہو کتنا دہشت گرد ہے، راتی 4 بجے فون آ گیا مدینہ منورہ، میں ایک گل اس واسطے کرن لگا کہ کتا ہوئے سائیاں والا، ہاں جی ہاں لگیڑ کتا نہ ہوئے، ہاں جی پٹا ہوئے صحیح ہوتے گاڑے، تو پھر مالک اگر سائیاں والا ہوئے تو ان کو وٹا مارے تو پھر سائیں پوچھتے ہیں بھئی تو کیوں ماریا؟ حضرت بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ جنگل جو آ رہا ہے، چڑیاں ہوتے شور پایا، تو آپ نے فرمایا مرو، بیچاریاں ساریاں مر گئیں، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، آپ پنڈ اپنے آئے اتنے کتی بھونک رہی سی، بابا صاحب دے دل چاہیا میں انہوں بھی میں کہہ دے وہ کتی کسی پہنچی ہوئی مائی دی سی، اور مائی جی جی مالکن سی وہ بول پئی، بابا جی دے دل خیال آیا کہ میں انہوں کہا تم ہی مار، تو مائی بول پئی، انہوں نے کہا بابا جی لگے تے چڑیاں ماریاں نے، اے سائیاں والی، ہاں جی سائیاں والی بات، لگے گل اسی کو لگے تے نہیں، ہاں جی ہاں جی میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میں CIA تھانے بیٹھے ہوتے سارے کرسی تے سارے بیٹھے پولیس والے، پورے لاہور وقت پہ ہویا بھئی سلمان تحسین دیاں بتیاں کیوں بجھیاں، اے جرم سے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم نام لیتا ہے ناموس رسالت کا اس زمانے میں، اے میرا جرم سی، میں نے لے گئے، سارے بیٹھے ہوئے تھے، 4 بجے میں انہوں نے موبائل نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں دیو موبائل، میں کہا موبائل نہیں دینا، موبائل میں انہوں نے نہیں دیتا، میرے کو لے بھی نہ سکے، زبردستی میرے کو کھس بھی نہ سکے، کہتے دے دیو، میں کہا نہیں دینا موبائل، وہ اتنی دیر 4 بجے مدینہ پاک تو فون آ گیا، میں کہا قاری محمد رفیق صاحب ہیں اتنے لاہور دے، انہوں نے ویسے میرے سامنے بھی کدی گل کی تھی، موبائل تو انہوں نے فون آ گیا، کہنے لگے استاد جی میں مدینہ پاک تو بول رہا ہوں، میں کہا خیر اس ٹائم تو ہی بول رہے ہو، کہنے لگے میں نبی علیہ السلام دے روزہ انور دے سامنے بیٹھا سی تے میرا دل کرتا سی بار بار تانوں فون کراں، میں کہا قاری صاحب گل ہو رہے، تسی نہیں فون کیتا، اے فون کروایا گیا، میں کہا مالکہ نے فرمایا اس کتے نو کہو بھئی ایسی ویکھ رہے ہیں پریشان نہیں ہونا، بات انجے، میں اس کے بعد پھر اور دلیر ہو گیا، میں کہا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو
میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ توجہ جی، حضور دی بات کرنے والے بندے نو کوئی پریشان؟ اسانو تو کوئی پریشانی نہیں، بات تو ہم نے انہی کی کرنی ہے۔ لو جی، غزوہ بنی مستلق کے عبداللہ ابن ابی کہہ چھڑیا ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ عبداللہ نام ہے بیٹے کا بھی، وہ مخلص مسلمان ہے۔ جب عبداللہ ابن ابی آیا نا مدینہ منورہ میں، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی میں آپ سے بیزار ہوں، یہ نہیں کہا، تلوار کڈی باہر میان جو تے پیو دے سر اتے رکھی۔ انہاں کیا تم اتھے تو کیا سی نا بھائی، بھاویں تو حضور نو نہیں کیا لیکن حضور مدینے تے رہندے نے۔ ایتھے ہن میرے سامنے کہے محمد الاعز وان الازل، حضور سب تو بڑیاں عزت والے ہیں تے میں دنیا جو سب تو بڑا ذلیل ہے، تھے کہے میرے سامنے کہے۔ کون بات کر رہا ہے؟ بیٹا۔ اور کس سے بات کر رہا ہے؟ یہ طریقہ ہے بات کرنے کا، ناموس رسالت پر یہ پیرا ہے۔ ورنہ بیٹا کہہ دیتا ابا جی آج کے بعد میں آپ سے بڑا بیزار ہوں، خبردار آج کے بعد آپ نے ایسی نانا اے تلوار سر اتے رکھی۔ انہیں کہتے کہ محمد الاعز وان الازل، ایتھے گل کر۔ فقال ابوہ ویلکا، پیو کہنے لگا اے کمینے اے گل پیو نال بھی کریں دی۔ انہیں کہا اے نہ چھوڑ، میں کلمہ حضور تو پڑھیا، ایتھے کہے نہیں تے تلوار ویکھیا۔ انہیں جدو ویکھیا کہ بھائی ہن پتر تو میری دھون لا دینی، تو انہیں کیا ہوئے میں کہنا ہے محمد الاعز وان الازل، میں کہنا ہے گل۔ کیوں جی؟ کیوں جی؟ اے پتر نے پیو نال گل کیتی، تو پھر اے نہیں کہ جا کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی حضور میں آج اتنا بڑا کام کیتا ہے، انج نہیں کیتا۔ فبلغت رسول اللہ، ایک گل چلتے ہیں چلتے ہیں حضور تک پہنچ گئی۔ میرے آقا خوش ہوتے ہیں میرا امتی میری عزت پر پہرا دے، حضور خوش ہوتے ہیں۔ گل چلتے ہیں چلتے ہیں حضور تک پہنچ گئی۔ فَآجَبَهُ، حضور نے اس بات کو پسند فرمایا۔ کیوں جی؟ حضور نرم بات پسند فرما رہے ہیں یا گرم بات؟ ہاں حضور نے پسند بھی فرمایا، اور حضرت اس بات کا تو میرے پاس بھی جواب نہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ وَشَكَرَ حَالَهُ، پھر حضور نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ فرماؤ میرے غلام میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری ناموس کی خاطر اپنا باپ بھی نہ دیکھا۔ حضور بھی یہ چاہتے ہیں جی، حضور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضور کی ناموس پر کوئی سخت بات کرے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ باپ باپ ہوتا ہے، ذرا حوصلے سے بات کرنی تھی۔ وَشَكَرَ حَالَهُ، حضور نے شکریہ ادا کیا۔ تو قیامت تک حضور کی عزت پر جو بات کرے گا حضور اس کا شکریہ ادا فرمائیں گے کہ بھئی تیرا شکریہ ہے، تو نے میری عزت پر بات کی ہے۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ذرا آگے بھی سنیں کیا ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ فقال یا رسول اللہ انه بلغنی انک ترید قتل ابی فیما بلغک عنہ۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ چلے گئے۔ عرض کی حضور مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے میرے باپ کو معاف نہیں کیا، اور آپ میرے باپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں لیکن کسی اور ذریعے سے، یہ مجھے خبر پہنچی ہے۔ تو صحابی نے کیا بات کی؟ فَإِن كُنْتَ فَاعِلًا فَمُرْنِي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ رَأْسَهُ، حضور جب بھی آپ کا جی چاہے میرے باپ کو قتل کروانے کا تو کسی اور کو نہیں حکم دینا، فَمُرْنِي، حکم مجھے دینا ہے، مجھے حکم دینا ہے۔ أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ رَأْسَهُ، میں گردن کاٹ کے سر اٹھا کے آپ کے قدموں میں لے آؤں گا۔ یہ ناموس رسالت، یہ رسول اللہ کی عزت پر پیرا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا تھوڑی سی نرم بات کرو۔ میں نے کہا نرم دیو پترو، سانو میں دیکھو نا، میں گھسیٹا گیا اور میں نے زیادتی بھی ہوئی، مطلب 12-14 گھنٹے میں انہوں نے مطلب کپڑے بھی نہیں بدلن دیتے، بیٹھا رہے، میں خوش ہو رہا تھوڑے سامنے، میں انہوں نے کدی نام ہی نہیں لیا، انہوں نے مذمت کدی نہیں کی تھی، میں جمعے تے حضور دی شانہ بیان کرنا۔ ہاں جی، میں نے کہا باتیں جو بڑی مولی خادم کرتا ہے تو پھر اس نام پر تو گھسیٹا جانا پھر تو فرض پڑتا نا۔ مالک کھڑکا کے لین دین، میں آکا برتن بھی کھڑکا کے لین دین، تینوں بھی تگلے کھڑکایا بھی کچا ہے کہ پکا ہے، اس حالت ایک پریشان تے نہیں ہے۔ میں نے تو آپ چھٹ دے سن کہندے جا جی، میں میرے تو استاداں نو بلا کے لے آئے اتھے جناب تھانے وچ، بھائی نو لے جاؤ۔ میں کہا جی میں تے نہیں جانا، میں تو 10 سال اندر رہن واسطے آیا۔ وہ میرے کو جان چھڑا تے کہندے جی بھائی جاؤ جی اسی تھانوں، میں کہا نہیں میں نہیں جانا، میں اندر رہن واسطے آیا۔ وہ میرے استاد بھی کہنے لگے آپ باہر چلیں گے تو کام ہوگا نا، اندر بیٹھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، میں بھی آیا ہوں آپ چلے۔ میں تو کیا میری کرسی موڑو، انہیں بک بک کی تھی، میں کہا تم سمجھ ہی کوئی نہیں، میں اندر رہنا ہے، تینوں کس نے کیا میں باہر جانا چاہتا؟
میں کہا میرے بزرگ بیٹھے نہیں تو میں تینوں دس دینا ہے جواب کی ہوتا ہے. لاہور دا سب تو بڑا افسر سی وہی فی ہوندے سی. میں کہا تو کی سمجھنا میں ڈر بیٹھا؟ نہ میں باہر بھی رہنا ہے تے اندر بھی رہنا ہے. لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ.